الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازوں کے ممنوع اوقات یعنی جس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ مکمل طلوع ہو جائے، دوپہر کو سورج کے بالکل سر پر کھڑا ہونے سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک، اور سورج کے غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہو جانے تک، یعنی جب سورج نکلنے والا ہو، نکل رہا ہو، اس ٹائم نماز پڑھنی منع ہے جب تک کہ وہ مکمل نکل نہ آئے۔ اور دوپہر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، ظہر سے پہلے جو ہے وہ سورج جو ہے جب سر پہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل سر کے اوپر، اس ٹائم نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سورج غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہو جانے تک، یعنی جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک وہ پورا غروب نہ ہو جائے۔ حرم مکی میں کوئی وقت ممنوع نہیں، اگر صحیح وقت میں نماز شروع کی پھر ممنوع وقت شروع ہو گیا تو نماز مکمل کر لے۔ ممانعت اس نماز کی ہے جو کسی سبب کے بغیر نفلی نوعیت کی ہو، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اپنا وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے اور تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل امید ہے کہ وہ قبول ہوگا۔ بلا شبہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی، تمہارے جوتوں کی آخر سنی۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک بہت زیادہ قابل امید ہو، سوائے اس کے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو سے جس قدر توفیق ہوئی نماز پڑھی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز بھول گیا ہو یا سویا رہا ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آ جائے یا بیدار ہو جائے تو نماز پڑھ لے۔ جو کوئی نماز بھول گیا ہو یا سویا رہا ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آ جائے یا بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر بھول جائیں نماز پڑھنا یا سوئے رہیں تو جب سو کے اٹھیں اسی ٹائم نماز پڑھ لیں، یا جب آپ کو یاد آ جائے اسی ٹائم نماز پڑھ لیں۔ اور اس کا مطلب محترم ناظرین یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ روزانہ فجر کی یہ ترتیب بنا لیں کہ آپ سوئے رہیں مزے سے اور جب اٹھیں تو نماز پڑھیں۔ یہ ایسا بالکل بھی سوچ بنانا یا ایسی ترتیب بنا لینا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صبح فجر کے ٹائم جا کے فجر کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ چنانچہ ان مذکورہ دلائل سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ان ممنوع اوقات میں کسی سبب کے بغیر عام نفل نماز منع ہے۔ ہاں اگر کوئی مشروع سبب ہو تو جائز۔ جب فرضوں کی اقامت ہو جائے تو سنتیں اور نفل منع ہیں۔
جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس میں آپ سنتیں یا نفل ادا نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کے جس کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو، یعنی فرض نماز جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر آپ کوئی دوسری نماز نفل سنت وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اہل علم میں سے سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک شاگرد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام ابن حزیمہ، سب ائمہ اس کے قائل ہیں کہ فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے جو تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صبح کی سنتیں رہ جائیں تو بعض لوگ صبح کی نماز کی اقامت ہونے کے بعد بالخصوص سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ صبح کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن انہیں فرض سے پہلے ادا کرنا بتایا گیا ہے، لہذا نماز کے لیے وقت پر بیدار ہو کر فرض سے قبل سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اگر فرض جماعت کھڑی ہو تو پھر فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، خواہ فجر کی سنتیں ہوں یا کسی اور نماز کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے ایک کونے میں سنتیں پڑھ لے پھر فرض جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح کی نماز میں تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنتیں پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا، اے فلاں شخص، تو نے 2 نمازوں میں سے کون سی نماز شمار کی ہے؟ وہ نماز جو تو نے اکیلے ادا کی یا وہ نماز جو ہمارے ساتھ ادا کی؟ یہ انتہائی غلط طریقہ مروج ہے کہ مسجد میں فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور لوگ جماعت کی صفوں سے متصل کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ سنتوں میں مشغول شخص بظاہر فرض اور جماعت سے اعراض کر رہا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اس باب کی احادیث کی مخالفت کو مستلزم ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ امام آواز بلند قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جس کا فقہ حنفی کے نزدیک سننا فرض ہے، اور سنتوں میں مشغول شخص اس فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟
کیا تو صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فرضوں کے بعد ادا کی جائیں۔ قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو جو اب پڑھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہنا تقریری سنت کہلاتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ استدلال بالکل صحیح ہے کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرضوں کے بعد فوراً پڑھ لے۔ اور وہ حدیث جس میں ہے کہ نماز فجر کے بعد نماز نہیں، اس سے مراد عام نوافل ہیں، نہ کہ نماز فجر کی سنتیں جو کہ نماز فجر کا ہی حصہ ہے۔ اور اگر نماز لیٹ ادا کی اور طلوع شمس کا وقت ہو گیا تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد تک مؤخر کر لے، یعنی کہ پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ تو محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔